اس وقت بڈگرام سے ہی مقامی جو نمائندے ہیں وہاں پر جنہوں نے یہ تمام اس واقعے کے عینی شاہد بھی ہیں، اس کو کیسے اجازت ملی کہ وہ چرپائی اور خود اس کے ساتھ جو ہے وہ ریسکیو کرنے گیا، ایکچوئل وہ بندہ ہے کون؟ ہولی میں جو پنچا ہوا شخص تھا، جب اس سے ہمارا رابطہ ہوا تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ چیز بہت باریک ہے، اگر یہ مطلب یہ ڈولی 1 کلو وزن تک بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک ہیلی کاپٹر آیا، انہوں نے اپنا معائنہ کیا، وہ چلا گیا، دوسرا ہے انہوں نے اپنا معائنہ کیا، تیسرا 5 اور چھٹا ہیلی کاپٹر جب آیا اس میں SFG کی کمانڈو تھے، انہوں نے ایک بس ہم جس کو ہم سمجھتے قدرتی طریقے سے ایک آدمی کو ریسکیو کر لیا، ورثات ان کا جو اعتماد تھا وہ بحال ہو گیا۔ پھر انہوں نے مقامی لوگوں کو اجازت بھی دی اور سگنیچر بھی کروایا۔ تو اسی دوران جس کو ہم پشتوں میں دیسی طریقہ کہتے ہیں، دیسی طریقہ استعمال کر کے مقامی جو ایکسپرٹ لوگ تھے انہیں کے طریقے کو استعمال کر کے ایئر فورس کے جوان بھی ان کے ہمراہ تھے اور انہوں نے کارروائی شروع کر دی۔ وہ چارپائی جو لوگ گئے تھے اس ویڈیو میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، اس میں وہ پانی کی ایک بوتل بھی نظر آ رہے تو وہ انہوں نے ان کو پانی فراہم کر دی۔ اس کا کرایہ کتنا ہوتا ہے؟ یہ 20 روپے ایک سائڈ سے لیتے تھے، مطلب جو وہاں کے مقامی اسکول کے بچے۔ حمید بھائی یہ بتائیے گا، یہ جو ڈولی جو چلاتا تھا، جو آگے آپ بتا رہے ہیں کہ باہر سے انویسٹر آتے ہیں اور وہ اس طرح کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، تو اس کا جو مالک ہے اس کے اوپر مقدمہ ہو گیا، اسے گرفت میں لے لیا؟ ابھی اس وقت ہمارے DSP صاحب سے بھی رابطہ ہو گیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بس ہم FIR کاٹ رہے ہیں، اور دوسری جانب سے صوبائی گورنمنٹ کی جانب سے بھی یہ احکامات جاری کر دیے گئے کہ ڈسٹرکٹ بٹگرام، ڈسٹرکٹ شانگلہ اور ڈسٹرکٹ تورغر کے مضافات میں جتنے بھی چیئرلیس تھے سب کو بند کر دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل، میں ہوں فرحان ظفر۔ بٹگرام واقعہ جو کہ کل پوری قوم کے لیے ایک تشویش کا باعث بنے رہا ہے، اور آپ نے یہ دیکھا کہ 7 زندہ لوگ جن میں 8 زندہ لوگ جن میں 7 اسٹوڈنٹ تھے اور ایک ان کے ٹیچر تھے، وہ چیئر لفٹ میں جو کہ ڈولی کہا جاتا ہے اس علاقے میں اسے، وہاں پہ پھنسے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں ظاہر ہے بتایا گیا کہ 2 جو وائرز تھیں وہ ٹوٹ چکی تھی اور ایک وائر کے اوپر ہی وہ ڈولی جو ہے وہ قائم تھی۔ ریسکیو آپریشن کا آغاز کیا گیا پاک فوج کی جانب سے، ایئر فورس کا عملہ بھی اس میں شامل تھا، اور آج جب یہ ریسکیو آپریشن کل کمپلیٹ ہوا ہے اور آج کی تاریخ میں جو ہے اس واقعے کی تحقیقات جیسے سے سامنے آ رہی ہیں، اس میں انٹرنیشنل میڈیا بھی انوالو ہوا ہے۔ BBC کی ایک رپورٹ کے مطابق جو مقامی افراد ہیں ان کو زیادہ کریڈٹ دیا جا رہا ہے۔ اصل ایکچوئل فیکٹ کیا ہے اس کے پیچھے، اس وقت بڈگرام سے ہی مقامی جو نمائندے ہیں وہاں پر جنہوں نے یہ تمام اس واقعے کے عینی شاہد بھی ہیں، سید حمید اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ آپ کو وہ اس شخص کے بارے میں بھی بتائیں گے جو کہ چارپائی لے کر اس جو کہ ایک سینسٹیو آپ یہ کہہ لیں اس وقت آپریشن تھا، اس کو کیسے اجازت ملی کہ وہ چرپائی اور خود اس کے ساتھ جو ہے وہ ریسکیو کرنے گیا، ایکچوئل وہ بندہ ہے کون؟ اس تمام واقعہ کل جو رونما ہو رہا تھا اس کے ایکچوئل فیکٹس کیا ہیں، سید حمید سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حمید بھائی یہ بتائیے گا، کل ہم نے جس طرح دیکھا کہ یہ ایک تقریباً طویل آپریشن تھا اور اس کے بعد الحمدللہ یہ تمام جانیں جو ہیں وہ محفوظ ہوئیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ آپریشن کامیاب ہوا، لیکن کنٹروورسی یہ چھڑ گئی ہے کہ آیا اس میں کردار مقامی لوگوں کا زیادہ ہے، پاک فوج کا زیادہ ہے؟ تھوڑا سا عوام کو بتائیے گا کہ آپریشن ایکچوئل شروع کس نے کیا، سب سے پہلے ریسکیو کون ہوا اور کس نے کیا؟ جی محترم، یہ جو لوگ سوشل میڈیا پر یا اس طرح کی واضح مچایا ہوا ہے کہ پاک فوج کی جانب سے کوئی عملی طور پر کارروائی نہیں کی گئی ہے، اصل میں یہ آپریشن ایک عجیب قسم کا اور باریک بینی کسی نوعیت کا تھا۔ تو اس میں یہ ہوا کہ جب مقامی لوگوں نے تحصیل انتظامیہ کو اطلاع دی کہ اس طرح کی ایک گولی پنس چکی ہے اور اس میں ایک ٹیچر سمیت 7 اسٹوڈنٹ ہے، تو اسی دوران AC صاحب اور DC صاحب نے کمشنر ہزاروں کو مطلب لیٹر بھیجی اور ان کو اطلاع بھی دی، اور اس کے بعد کمشنر ہزارہ صاحب نے پاک آرمی سے ہیلی کاپٹر مانگی اور مطلب پاک آرمی بھی اسی وقت پہنچ گئی ہیلی کاپٹر سمیت، لیکن یہ اسی دوران ہمارے مقامی لوگوں نے یہاں کے جو دوسرے ڈسٹرکٹ سے ان چیزوں کا جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں، جو مقامی دریاؤں کے اوپر جو چیئر لفٹ وغیرہ فٹ کرواتے ہیں یا دریا میں جو گاڑی گر جاتی ہے انہیں کو چند کوپی کے ذریعے سے نکال لیتے ہیں یا لاشوں کو نکالنا، انہیں چیزوں کے جو ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی بلایا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ جب مقامی بندے جو گولی میں جو پنچا ہوا شخص تھا، جب اس سے ہمارا رابطہ ہوا تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ چیز بہت باریک ہے، اگر یہ مطلب یہ گولی 1 کلو وزن تک بھی برداشت نہیں کر سکتا۔
اچھا. لیکن پاک فوج کی جانب سے یہ اس طرح باریک تھا کہ اوپر سے ڈولی کے اوپر تقریباً 30 فٹ ایک رسی بھی لگی ہوئی تھی. جی جی. تو اسی رسی کو یہ رسی اور پاک فوج ڈولی کے درمیان ایک خلل بھی پیدا کی گئی اس رسی کی وجہ سے کہ وہ آپریشن اس کو مطلب ناکام بنا دیتے ہیں نا. اچھا, وہ ظاہر ہے ہیلی کاپٹر کے جو اور ڈولی کے درمیان جو رسی تھی اس کے ذریعے اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہیلی کاپٹر زیادہ نیچے نہیں آ سکتا تھا, جس کی وجہ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن فضائی جو تھا اس میں مشکلات تھیں. اور جو کمانڈوز تھے وہ بھی ہیلی کاپٹر اور کمانڈو کے درمیان جو جب مطلب درمیان میں رسی کی جب حدود زیادہ ہو تو پھر نیچے وہ ڈولی تک ان کی پہنچنے کے لیے مشکلات تھی, کیونکہ ہوا کی جو پریشر تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ ڈولی کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا. اس وجہ سے وہ ڈولی کے اندر جو لوگ تھے وہ بھی پریشان تھے. اور مقامی لوگوں کو اس وجہ سے اجازت نہیں دیتی تھی کہ جو مطلب ان کے جو ورثاء تھے وہ کہہ رہے تھے اگر 1 کلو وزن زیادہ ہو گیا یا ایک آدمی ان کے پاس چلا گیا تو ظاہری بات ہے وزن زیادہ ہوگا بھی ڈولی نیچے جائے گی. تو ایک آدمی کی جانے سے ہم 7 آدمی کی جانے مطلب ضائع نہیں کر دیتے, وہ ان کو اجازت نہیں دے رہے تھے. اچھا اچھا اچھا, صحیح. اچھا حمید بھائی یہ بتائیے گا پھر پہلا ریسکیو جوان تھے وہ تقریباً ایک ہیلی کاپٹر آیا, انہوں نے اپنا معائنہ کیا, وہ چلا گیا. دوسرا ہے انہوں نے اپنا معائنہ کیا. تیسرا 5 اور 6 ہیلی کاپٹر جب آیا اس میں ایس ایس جی کی کمانڈو تھے, انہوں نے ایک بس ہم جس کو ہم سمجھتے قدرتی طریقے سے ایک آدمی کو ریسکیو کر لیا. اس کے بعد جب وزن کم ہوا تو لوگوں کا اعتماد بھی بحال ہو گیا. اچھا, بالکل ٹھیک ہے حمید بھائی, یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 5 سے 6 ہیلی کاپٹرز کے بعد ایس ایس جی کمانڈوز جب آئے ہیں تو انہوں نے ایک پرسن کو جو ہے وہ ڈولی سے ریسکیو کر لیا, جس کی وجہ سے ڈولی کا وزن کم ہوا اور ایک اسپیس بن گئی, جس کے ذریعے پھر وائر کے ذریعے لوگ گئے ہیں. جو ورثاء تھے ان کا جو اعتماد تھا وہ بحال ہو گیا. پھر انہوں نے مقامی لوگوں کو اجازت بھی دی اور سگنیچر بھی کروایا. بالکل. تو اسی دوران جس کو ہم پشتوں میں دیسی طریقہ کہتے ہیں, دیسی طریقہ استعمال کر کے مقامی جو ایکسپرٹ لوگ تھے انہیں کے طریقے کو استعمال کر کے ایئر فورس کے جوان بھی ان کے ہمراہ تھے اور انہوں نے کارروائی شروع کر دی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا حمید بھائی تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا, ڈولی میں جو لوگ پھنسے تھے ظاہر ہے ان کو کافی طویل ٹائم ہو گیا تھا اندر پھنسے ہوئے, آپ بتا رہے تھے بھوک سے بھی نڈھال تھے, تو وہ چرپائی لے کر جو ایک ہم نے دیکھا جو بڑا وائرل ہو رہا ہے وہ شخص کون تھا اور اس کو ہائیلی اتنا سینسیٹیو آپریشن ہی ہو رہا تھا, اس کو کیسے اجازت مل گئی کہ اس نے چرپائی بھی لٹکا لی اور وہ خود بھی لٹک گیا, وہ کیا معاملہ سارا؟ وہی آدمی پہلے آیا ہوا تھا اور ان کو اجازت نہیں مل رہی تھی کہ آپ اس چیز میں لے کے جائے نا. تو جب وہ آدمی چلا گیا ان کے پاس تو ایک سائڈ سے یہ آدمی چلا گیا, دوسری سائڈ سے وہاں پر دوسرا ایک آدمی آیا اور وہ بھی اپنے رسی کی ذریعے سے آیا. اوپر سے وہ کنڈی لگائی نا اور اسی کنڈی کے ساتھ اپنی وہ رسی کھینچ کر کے مطلب اسی کے پاس پہنچ گئے نا. اچھا, تو وہ اس میں کھانا لے کے گیا تھا کچھ؟ نہیں, انہوں نے پانی ان کو دیا تھا. اس طرح سوشل میڈیا پر یہ چیز ایک وائرل ہو گئی کہ پاک فوج کی جانب سے ان کو کھانا بھی پہنچایا گیا اور میرے خیال میں بڑے بڑے نیوز پر یہ بات بھی چل رہی تھی, لیکن حقیقت میں ان کو کھانا اور پانی وغیرہ نہیں پہنچایا گیا تھا. یعنی کہ صرف پانی دیا گیا اس وقت اس نوجوان کی جانب سے جو کہ چرپائی لے کے گیا تھا. وہ چارپائی جو لوگ گئے تھے اس ویڈیو میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, اس میں وہ پانی کی ایک بوتل بھی نظر آ رہے تھے, وہ انہوں نے ان کو پانی فراہم کر دی اور ان سے وہ ان کی جو امیدیں تھی وہ بھی مزید فعال ہو گئے, پیدا ہو گئے کہ چلو ہماری جان انشاءاللہ تعالیٰ بچنے والی ہے. تو اس کے بعد پھر ایئر فورس اور یہ جو ہمارے مقامی لوکل ایکسپرٹ بندے تھے انہی کی تعاون سے یہ آپریشن اس حد تک ممکن ہو گیا کہ لوگ سارے بحفاظت وہاں سے نکل لے گئے. بالکل ٹھیک ہے حمید بھائی, لاسٹلی بس تھوڑا سا یہ بتا دیجیے گا, بٹگرام کا یہ جو علاقہ ہے لوگ ظاہر ابھی بھی اس میں تشویش کا شکار ہیں کہ یہ کیا سیاحتی لوگ تھے یا یہ کوئی کام سے جا رہے تھے, یہ چیئر لفٹ کیوں استعمال ہوتی ہے, تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیں. یہ کون سی جو چیئر لفٹ میں سوار تھے, یہ جو چیئر لفٹ میں سوار تھے یہ اسکول کے بچے تھے, تھوڑا سا لوگوں کو یہ بتائیے گا کہ یہ کیا روز کی بنیادوں پر اس طرح سفر کرتے ہیں یا کوئی سیاح جو آتے ہیں وہ بھی اس کے اوپر سفر کرتے ہیں, یہ ایکچوئل علاقہ اس چیئر لفٹ کو استعمال کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ تحصیل یہ ہمارا پورا تحصیل جو ہے یہ تقریباً 4 لاکھ آبادی پر مشتمل ہے. اور بدقسمتی سے یہاں پر ایسے لوگوں کی مطلب نمائندگی ایسے لوگوں کو ملی ہے جو اس علاقے کو ترقی نہیں دینا چاہتے ہیں. اور اس دفعہ تو سوشل میڈیا کے تھرو تقریباً 2019 سے لے کر اب تک سیاحوں کے نظر یہ ہو گیا ہے اور ہر طرف سے اس سائڈ پہ سیاح چکر لگاتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر یہ اتنا پسماندہ علاقہ ہے کہ ہمارے تحصیل تک جو مرکزی ہیڈ کوارٹر ہے وہاں تک اب بھی صحیح سڑک میسر نہیں ہے.
اور یہ جو چھوٹی گاڑیاں یہ آسانی سے نہیں جا سکتی وہاں پر. ہمارے تحصیل میں اب بھی بس نہیں جا سکتی، جو بڑے کوچ نہیں ہوتے. تو آپ مطلب وہاں سے یہ اندازہ کر لیں کہ ایک تحصیل میں بس نہیں جاتی تو وہاں تحصیل کا ہیڈ کوارٹر تو دور سائڈ علاقوں دیہاتوں کو روڈ کیسے میسر ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ جو ڈولی ہے یہ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک سفر کے لیے استعمال ہوتی ہے. اس میں روز جو اساتذہ اور اسٹوڈنٹس ہیں یہ بالکل سفر کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہ روز معمول چلتا رہتا ہے. اور ان کے جو چلانے والے ہوتے ہیں وہ باہر سے آئے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے کاروبار ہی کرنا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ جب لوگ ایک چیز کو فائدہ سمجھ کر وہ اسے جاتے ہیں. اس کا کرایہ کتنا ہوتا ہے امید بھائی؟ معمول استعمال کر رہے تھے. اس کا کرایہ کتنا ہوتا ہے؟ یہ 20 روپے ایک سائڈ سے لیتے تھے. مطلب جو وہاں کے مقامی اسکول کے بچے اور یا اس طرح کے چھوٹے موٹے جو دن میں ایک دفعہ یا 2 دن بعد اس طرح کے لوگوں کے لیے ان کے پاس جو رعایت تھی وہ الگ ہی تھی. اور جو اجنبی بندہ وہاں جاتا تھا تو وہ 50 بھی دے دیتا کیونکہ انجوائے بھی کرنا تھا. حمید بھائی یہ بتائیے گا، یہ جو ڈولی جو چلاتا تھا، جو آگے آپ بتا رہے ہیں کہ باہر سے انویسٹر آتے ہیں اور وہ اس طرح کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، تو اس کا جو مالک ہے اس کے اوپر مقدمہ ہو گیا، اسے گرفت میں لے لیا؟ ابھی اس وقت ہمارے ڈی ایس پی صاحب سے بھی رابطہ ہو گیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بس ہم ایف آئی آر کاٹ رہے ہیں. اور دوسری جانب سے صوبائی گورنمنٹ کی جانب سے بھی یہ احکامات جاری کر دیے گئے کہ ڈسٹرکٹ بٹگرام، ڈسٹرکٹ شانگلہ اور ڈسٹرکٹ تورغر کے مضافات میں جتنے بھی چیئرلیس تھے سب کو بند کر دیا گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ سید حمید، ہمارے ساتھ موجود تھے بٹگرام سے. اور اس تمام معاملے کا ایکچوئل جو پس منظر اور جو نتیجہ نکلا ہے وہ ہمیں یہ سمجھ آ رہا ہے کہ پہلا ریسکیو ایس ایس جی کمانڈو کی جانب سے کیا گیا، اور 5 ہیلی کاپٹرز جو ہیں وہ جائزہ لینے کے بعد جب وہ اس تمام معاملے کو اچھے طریقے سے باریک بینی سے جاننے کے بعد ایک جو ایس ایس جی کمانڈو تھا اس نے ایک ریسکیو کیا، جس کی وجہ سے ڈولی میں سے 8 افراد میں سے 7 افراد جب بقایا رہ گئے اور 1 افراد کی سپیس بن گئی، تو 1 افراد جو ہے وہ اپنی وائر کے ذریعے جو ہے وہاں سے پھر ریسکیو آپریشن کا آغاز کیا گیا. اور اس میں مقامی ایکسپرٹس بھی شامل تھے جو کہ اس طرح کے آپریشنز کرتے ہیں جب دریاؤں وغیرہ میں گاڑیاں گر جائیں، ڈوب جائیں لوگ، ان کی لاشیں نکالنے، وہ مقامی باقاعدہ ایکسپرٹس ہوتے ہیں. ان کی مدد کے ساتھ ساتھ پاک فوج اور ایئر فورس کے جو جوان تھے انہوں نے جو ہے وہ یہ ریسکیو آپریشن کا آغاز کیا. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پہلا ریسکیو جو کیا گیا وہ بھی پاک فوج کی جانب سے کیا گیا، اور جو کہ ایئر فورس کے جو 2 جوان تھے، جو کہ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، جو کہ رات کو 2-3 لوگوں کو ریسکیو کر کے وائر کے ذریعے لے کے آ رہے ہیں، وہ بھی ایئر فورس کے جوان تھے. ان کے ساتھ مقامی لوگ تھے. پاک فوج اور مقامی لوگوں کی مدد کے ساتھ ان تمام 8 افراد کو بحفاظت جو ہے وہ اس ڈولی سے اتار لیا گیا. یہ تمام اس واقعے کا حوال تھا. اور جس طریقے سے یہ ہمارے ساتھ مقامی سید حمید صاحب موجود تھے، انہوں نے تمام واقعے کی رودات سنائی ہے. نیو سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.